الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عمر بن عباس نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الرحمن نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی سفیان نے ابو اسحاق سے، وہ عمر بن میمون سے، وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان المشرکین کانوا لا یفیضون من جمع، مشرکین جو تھے وہ مزدلفہ سے واپس نہیں ہوتے تھے حتی تشرق الشمس علی ثبیر، یہاں تک کہ سورج ثبیر پہاڑ کے اوپر نمودار ہو جاتا۔ فخالفہم النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی۔ فافاض قبل ان تطلع الشمس، آپ واپس لوٹے اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو۔ حج ایک ایسا عمل ہے جو اسلام سے پہلے مشرکین بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان کے کچھ کام ایسے تھے جن کی مخالفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ مثلا ان کا ایک کام یہ تھا، وہ جب مینا سے میدان عرفات کی طرف جاتے تو عرفات کے میدان میں وہ داخل نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم حرم کے اندر رہنے والے ہیں، جو عرفات ہے یہ حرم کی حدود سے باہر ہے۔ وہ کہتے تھے حرم کے اندر رہنے والا بندہ حرم کی حدود سے باہر نہیں جائے، باہر سے آنے والا بندہ جائے باہر، ہم حرم کے رہنے والے ہیں، ہم باہر نہیں جائیں۔ اپنی طرف سے ایک بات بنا رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی مخالفت کی۔ آپ میدان عرفات کے اندر گئے، وہاں پر آپ نے وہ وقت گزارا جس کی آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے، یعنی خطبہ حج کے بعد سورج ڈوبنے تک میدان عرفات کے اندر آپ نے ہمیں ٹھہرنے کا حکم دیا، اور وہ میدان عرفات میں جو جاتے وہ بھی سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہاں سے نکل آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈوبنے کے بعد کچھ جب اندھیرا شروع ہو جائے پھر وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ ایک میدان عرفات سے واپسی پر جہاں رات گزاری جاتی ہے وہ مزدلفہ ہے۔ مزدلفہ کے مقام پر مشرکین جب رات گزارتے تو یہ یوں کرتے کہ صبح اتنی دیر تک مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا، اور سورج وہاں پر ایک پہاڑ تھا جس کا نام تھا ثبیر، یہ کہا کرتے تھے اشرق یا ثبیر، اور ثبیر سورج دکھا دے، سورج دکھا دے، نکال دے، یعنی جب ثبیر کے اوپر سورج کی دھوپ پڑتی تو یہ پھر وہاں سے نکلتے اچھی طرح جب سورج طلوع ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ان کی مخالفت کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی وہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ حجاج جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر وہاں پر رکتے ہیں، اذکار کیے جاتے ہیں، جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، مثلا اب جو وقت ہے اب باہر کچھ روشنی ہو چکی ہے، اب مثال کے طور پہ سورج نکلے گا اگر 5:20 پہ، تو ہمیں یہ حکم ہے کہ 5:20 سے پہلے پہلے وہاں سے نکل جائیں، بلکہ 5:20 کا انتظار کیوں کرنا، جب تھوڑی سی روشنی ہو جائے، ابھی یہ 5 بجیں گے کافی روشنی ہو جائے گی، تو بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑتے اس وقت۔ تو یہ آپ نے مشرکین کی مخالفت کی۔ تو ایک قاعدہ بھی یہ ہے، ہمیں عام طور پر ان کی مخالفت کا حکم ہے، یہود کا، نصارہ کا، مشرکین کا، کافروں کا، ان کی مخالفت کا حکم ہے۔ وہ چیزیں کہ جو ان کے اور ہمارے درمیان موافق ہیں اس میں مخالفت نہیں کی جائے گی۔ وہ اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی ہم بھی مانتے ہیں، اگرچہ ماننے میں فرق ہے، لیکن جو چیزیں ان کے اور ہمارے درمیان اتفاقی ہیں اس میں مخالفت نہیں ہے۔ مخالفت ان چیزوں میں ہے جو ان کا شعار ہے، ان کے دین کی علامات بن چکی ہیں، ان چیزوں میں ان کی مخالفت کی جائے گی، ہر چیز میں ان کی مخالفت نہیں ہے۔ ایسے کوئی یہ کہنا شروع کر دے
جناب یہ سکھ جو ہوتے ہیں یہ داڑھیاں رکھتے ہیں، تو ہم جو ہے نا وہ داڑھی اپنی ان کی مخالفت میں منڈوا دیں گے، تو یہ درست نہیں ہے۔ جس چیز میں وہ حق کے موافق ہے اس میں مخالفت نہیں، جو ان کے مذہب کا شعار ہے، جو ان کی علامت ہے، اس چیز کے اندر ان کی مخالفت کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3838۔